بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الناس۔ سورہ ناس مدنی سورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ شان نزول اس سورت کا وہی ہے جو سورہ فلق کا ہے، گزر چکا۔ سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت کی 3 صفات بیان کی گئی: ربوبیت، مالکیت اور الہیت، یعنی اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ معبود ہے۔ یہ 3 صفات بیان فرمائے، اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ یہ 3 صفات اللہ کی بیان فرمانے کے بعد پھر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، فرمایا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور وہ کون ہے؟ وہ خناس ہے، جس کا خناس نام ذکر کے خناس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈال کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے خناس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا من الجنۃ والناس، کہ یہ خناس انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور شیاطین یعنی جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم تو دیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی، اور وہ 3 صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ معبود ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر تم وسوسوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت، یعنی اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے، خود تو تم ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں بچ سکتے۔ رہی بات اس چیز کی کہ خناس، وسوسہ کیا چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ شیطان انسان کے لیے، یعنی اگر وہ انسان کافر ہے تو شیطان کی اس پہ یہ محنت ہوتی ہے کہ اس کو کفر کے اوپر جمائے رکھے، یعنی کفر پہ پکا رکھتا ہے اس کو۔ وہ مشرک ہے تو مشرک و شرک پہ پکا رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مومن ہے تو مومن کے حق میں وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، جن میں سے ایک مضبوط ترین اس کا ہتھ کنڈا وسوسہ ہے۔ وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسوں کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ ایک دم سے تو ایمان لے نہیں سکتا۔ اس لیے مجھے وہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی بات یاد آئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو کثرت سے وسوسے آتے ہوں اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ کیوں؟ فرمایا چور وہیں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر کچھ ساز و سامان موجود ہو۔ اس لیے یہ وسوسے کے ذریعے سے بندہ مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر آپ مغربی تہذیب کو دیکھیں، ان کی محنت ہی یہ ہے کہ وہ صرف وسوسے کے ذریعے سے مسلمان کو کمزور کر رہے ہیں اور وسوسوں کی بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ کرتا ہے اور پھر اپنے ہی اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے وسوسہ، اس لیے من شر الوسواس الخناس کہہ کے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے گا، تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ زمین کس نے بنائی؟ تو تم کہو گے اللہ نے۔ پھر وہ کہے گا آسمان کس نے بنائے؟ تو تم کہو گے اللہ نے۔ تو وہ ظالم پھر کہے گا کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو فرمایا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، لہٰذا یہیں پر رک جانا۔ اگر تم ایک لمحہ بھی اس سے آگے بڑھے اور سوچنے لگ گئے تو فرمایا تمہاری گمراہی کے لیے رستہ آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب ان چیزوں پہ مزید سوچنا شروع کیا، جس طرح مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے اسٹیفن ہاکنگ، کہ اس نے جب اس چیز کو سوچنا شروع کیا تو اس نے اپنی تھیوری پیش کی کہ گاڈ از ناٹ، اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حکم دیا گیا کہ فرمایا جب ایسے وسوسے آئیں تو فرمایا تم فوراً یہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا تعوذ پڑھ کے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے فرمایا فوراً تم پڑھ لیا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا وہیں پر اس کے وسوسے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بھی شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، جس طرح
بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے نماز کے معاملے میں وسوسوں کا. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں. مجھے بات یاد آئی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا نماز کے اندر وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا لانا برا ہے. جو وسوسہ خود آ گیا وہ تو تم مکلف ہی نہیں اس چیز کے، تو اس لیے وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، آ گیا ذہن ہٹا دو. اور فرمایا جان بوجھ کے وسوسہ لانا، فرمایا یہ خرابی کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے ان وساوس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اسی طرح دین کے ہر معاملے کے اندر جہاں پر وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر اسلام نے یقین کے حکم پہ عمل کرنے کی ترغیب دی ہے. نماز کے اندر بھی اگر کسی کو وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میری 2 رکعتیں ہوئی لیکن یقین ہے کہ 3 ہوئی، تو فرمایا کہ تم 3 رکعت والے حکم پہ عمل کرو گے، وسوسے کو بالکل ہی الگ تھلگ کر دو. تو یہ ایک طرح کی بیماری ہے، اور اس طرح کی بیماری ہے کہ پھر یہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے صرف دین ہی کے معاملات نہیں بلکہ دنیا کے بھی بہت سارے معاملات اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے من شر الوسواس الخناس کہہ کے ان چیزوں کے یعنی خناس کے وسوسے سے پناہ میں آنے کا یعنی اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے تم دور ہو جاؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور فرمایا اس کی ایک ہی صورت ہے. پہلی اللہ نے جو 3 صفات بیان فرمائی کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہیں ان وسوسوں سے بچائے گی، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جن کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور فرمایا کہ سورہ ناس کے اندر اس چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جس کا تعلق اخروی چیزوں سے ہے. یعنی وسوسہ دل کی بیماری ہے اور یہ ڈائریکٹ دل پہ حملہ کرتا ہے، اور دل کے ذریعے سے جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان ایمان کا ڈاکو ہے. اس کا مقصد صرف مومن سے یہ ہے کہ یہ اس کا ایمان لینا چاہتا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جو اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہتا ہے ممکن ہے کہ وہ اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر میں لے چلے، لیکن فرمایا جو اپنے ایمان سے بے فکر ہو جاتا ہے، فرمایا شیطان پوری کوشش میں ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس بندے سے لے لیا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کے اندر جو دعا بھی سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح ایمان آنے میں دیر نہیں لگاتا اس طرح ایمان جانے میں بھی دیر نہیں لگاتا. تو ایمان کی فکر یہ اصل فکر ہے جو ہر لمحے انسان اپنے لیے کرتا ہے اور کرتا رہے گا. تب ہی ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے ساتھ قبر کے اندر لے کر. یہی تو وہ ایمان ہے کہ جس کے بل بوتے پہ انسان اللہ کا محبوب بن رہا ہوتا ہے. اور شیطان کی اس کے مد مقابل محنت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان لے لیا جائے تاکہ وہ بندہ اللہ کی محبوبیت کی صف سے نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے. اس لیے فرمایا قیامت کے دن صرف ایمان بھی اس قدر نفع دے گا کہ فرمایا کہ سب سے آخری بندہ مومن جس کے پاس کچھ بھی نیک عمل نہیں ہوگا، صرف کلمہ ہوگا، فرمایا اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی. کس قدر ویلیو ہے ایمان. اور فرمایا اس دن کافر صرف یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ ہی پڑھ لیتا. اس لیے شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان لوٹنے کے چکر میں ہے اور اسے وہ کمزور کرتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی پہنائی. میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ ڈاکو تھا کوئی. تو اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ہے تو مجھے وہ کہنے لگا بیٹا یہ انگوٹھی چکھو. میں نے چکھی تو میں نے کہا یہ تو پھیکی ہے. تو کہنے لگا اس نے جیب سے شکر نکالی اور مجھے کہا یہ چکھو. میں نے چکھی تو میں نے کہا یہ تو میٹھی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا بیٹا بتاؤ میٹھی چیز اچھی ہوتی ہے یا پھیکی؟ فرماتے ہیں میں بچہ تھا مجھے میٹھی چیز اچھی لگی تو میں نے کہا میٹھی چیز اچھی ہوتی ہے. تو اس نے مجھے شکر دے دی اور مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی لے لی. تو میں گھر آیا اور میں نے اماں کو یہ ساری سٹوری سنائی تو اماں کہنے لگی بیٹا سعدی ہر میٹھی چیز قیمت والی نہیں ہوتی اور ہر پھیکی چیز بے قیمت نہیں ہوتی.
یہ لکھنے کے بعد، یہ اپنا واقعہ لکھنے کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح شیطان ایمان کو پھیکا کر کے دکھاتا ہے، وہ فرمایا دنیا کو میٹھا کر کے دکھاتا ہے، حرام کو میٹھا کرتا ہے، جھوٹ کو میٹھا کرتا ہے، رشوت بددیانتی کو میٹھا کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو میٹھا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو میٹھا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان کے سامنے یہ چیزیں میٹھی ہوتی ہیں تو انسان اپنا ایمان شیطان کے حوالے کرتا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میٹھی چیزیں لے لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہر حال میں شیطان سے پناہ مانگنی ہے، خناس سے پناہ مانگنی ہے۔ ممکن ہے وہ جنات میں سے بھی، شیاطین میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیاطین کی بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے دین کے معاملے میں، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ کثرت سے بندہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کرے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو زیادہ وسوسے آتے ہوں تو وہ ان دونوں صورتوں کا یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے وسوسوں کو ختم فرما دے گا۔ رہی بات انسانی وسوسوں کی، تو اس کا آسان طریقہ ہے اس سے بچنے کا کہ ہم ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس کا ہمیں علم نہیں۔ مغربی تہذیب، ظاہری بات ہے وہ سمجھتی ہیں، مغربی تہذیب سمجھ چکی ہے کہ ہم انہیں اپنے طریقے سے ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، تو لہٰذا وہ ایسے طریقے استعمال کر رہے ہیں جو مسلمانوں ہی کے اندر ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اس وقت فرقہ واریت ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کے نام پہ کس قدر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے یاد آئی بات، ہمارے استاد تھے مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے پاس ایک نوجوان ہے اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میں قادیانیوں کے لٹریچر پڑھتا ہوں، قادیانیوں کی مختلف بکس پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا سانپ کو منتر سیکھے بغیر پڑھو گے، سانپ کو منتر سیکھے بغیر پکڑو گے، یعنی جس طرح تشبیہ دی کتاب کو سانپ سے، ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ سانپ کو منتر سیکھے بغیر پکڑو گے وہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ فرمایا پہلے منتر سیکھ لو، منتر سیکھنے کے بعد پھر سانپ کو پکڑو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے علم ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ ان تمام چیزوں کو، تمام کتابوں کو اور مختلف لوگوں کو سنے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، وسوسوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت کی 3 صفات بیان فرما کے اس کے بعد خناس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے۔ اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں کافی ساری احادیث نبویہ کے اندر کافی ساری ترغیب آئی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ حضرت صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھ سکتا، یعنی یہ جسمانی اور روحانی آفتوں کو دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اس لیے گھر کے اندر اکثر یہ سارے مسائل چلتے رہتے ہیں، وسوسوں کے، جادو کے، اور یہ تمام چیزیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے بندہ ان دونوں صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ ہماری 10 صورتیں مکمل ہو چکی، تو لہٰذا یہ 10 صورتیں وہ ہیں جو ہم اکثر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں نماز کے اندر زیادہ لطف محسوس ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ہفتہ ہے اس ہفتے کے اندر قرآن حدیثی کے عنوان سے چند ایسے عجیب اور غریب سوالات جو اکثر سننے میں آئے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پورا ہفتہ ہمارے وہ سوالات اور جوابات انشاءاللہ چلیں گے، وہ سننے کے بعد آپ کو کافی لطف محسوس ہوگا۔ اور عید الفطر سے پہلے ہمارا حدیث یہ تفسیر کا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد حدیث شریف کا سیکشن ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔